مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور غریب نواز، فیضان مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، متاع عشق ہوں، خوشبو کا ترجمان ہوں میں، ہر شخص سن نہیں پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہوں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ دائما سرمدا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات، ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، اور ایصال ثواب کا ثبوت قرآن مقدس کی آیت پاک سے بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے بھی ہے، اور اقوال فقہاء اور اقوال بزرگان کاملین و معمولات اہل سنت سے ایصال ثواب کا ثبوت ہے۔ لہٰذا ہم سب جو کر رہے ہیں، فاتحہ ہے 10ویں کی، 20ویں کی، 30ویں کی، 40ویں کی، ان سب کا ثبوت اہل سنت و جماعت کی جانب سے موجود ہے، اور اس کا انکار کوئی ذی شعور کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایصال ثواب میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے نعت نبی پڑھ کر، اور اللہ کی نعمتوں کو حاضر کر کے اللہ کے بندوں کو کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب کا سب صدقہ نافلہ ہے، جس کو امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، یہ ایصال ثواب کی بہاریں ہیں۔ آج آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو اسی عنوان سے کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایصال ثواب کی فضیلت کیا ہے، اور ایصال ثواب کن کو کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے، اور کن کو کیا جائے تو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایصال ثواب یا کوئی بھی ایسا عمل جو آپ اچھا کر کے کسی کی جانب منسوب کر کے اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور جس کو آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں وہ شخص ایماندار ہے تو آپ کا ہر کام اس کو فائدہ دے گا۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ لاکھ تلاوت کریں، لاکھ کلمہ طیبہ پڑھیں، لاکھ درود شریف پڑھیں، اور بے شمار ایصال ثواب کی چیزیں جمع کر کے اس کے نام سے ایصال ثواب کریں، اگر وہ بے ایمان ہے تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان شرط ہے یہاں بھی کامیابی کے لیے اور وہاں بھی کامیابی کے لیے۔ جبھی تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت یہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، یہ قبر میں جائے گی، گناہوں کے ساتھ جائے گی، لیکن جب یہ قبر سے اٹھے گی تو گناہ نہیں ہوگا۔ جب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت گنہگار قبر میں گناہوں کے ساتھ جائے گی،
اور جب قبر سے اٹھائی جائے گی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، تو صحابہ تعجب میں ہو گئے، آقا وہ کیسے؟ کیونکہ انتقال کے بعد میں کوئی شخص عمل کرتا نہیں، وہاں نماز پڑھتا نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا نہیں، گناہ کیسے اس کے جھڑیں گے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں بے استغفار المومنین، مومنوں کے ایصال ثواب کی وجہ سے، مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایماندار ایمان کے ساتھ گیا، اگرچہ عمل اس کے کمزور ہیں تو مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ایصال ثواب سے۔ زندوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور مردوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم سرکار بیان فرماتے اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی قبر کو جمعے کے دن دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو جمعے کے دن ماں باپ کے قبر کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، اس میں کچھ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھنے والا نیکوکار ہو، یہ نہیں کہا گیا دیکھنے والا عالم دین ہو، یہ نہیں کہا گیا دیکھنے والا متقی ہو، یہ نہیں کہا گیا دیکھنے والا نمازی ہو، یہ نہیں کہا گیا دیکھنے والا وقت کا ٹھیکیدار چودھری ہو، نہیں، بلکہ مطلقاً کہا گیا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت جمعے کو کرتا ہے، اب وہ کیسا ہو، بیٹا ہے، کسی بھی انداز کا ہو، کیسے بھی ہو، صرف زیارت کرتا ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ بہت سارے بیٹے ایسے بھی ہوں گے نبی کی امت کے جو ان پڑھ ہوں گے، تو میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے پڑھے لکھے لوگوں، میرا یہ کرم، میری یہ رحمت صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہے، بلکہ سرکار نے اذن عام فرما دیا کہ میری رحمت سب کے لیے ہے۔ کوئی بھی ہو، بیٹا اگر ان پڑھ ہے اور اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس زیارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ وہ زیارت پر زیارت کرتا رہتا ہے، زیارت پر زیارت کرتا رہتا ہے، یہ تو ماں باپ کے لیے ہے۔ اور کیوں مغفرت ہوتی ہے؟ اس وجہ سے مغفرت ہوتی ہے کہ اس نے عمل کی ہے تو کسی دنیا دار کے بات پر نہیں، دونوں عالم کے سرکار کے بات پر عمل کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے کہ قبر کی زیارت کرو، تو سرکار کے فرمان کو نظر میں رکھ کر کے اگر اس نے قبر کی زیارت کی جمعے کے دن تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس ماں یا جس باپ کے قبر کی زیارت ہوتی ہے، سرکار کے ارشاد کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب اولاد کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ابھی اس نے کچھ پڑھا نہیں، صرف زیارت کی ہے، لیکن بتاتے ہیں یہ تسلسل اگر اس نے برقرار رکھا، یعنی اس جمعے کو زیارت کی، پھر آنے والے جمعے کو زیارت کی، اس کے بعد کے جمعے کو دیکھتا رہا، جب بھی جمعے کا دن آیا اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کرتا رہا، یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا تو ایک کے قبر کی زیارت کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اور ایسا کرم فرما کر کے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اتنا رحم دل بنا دیتا ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ اس کے ماں باپ قبر کے اندر رہ کر کے بھی اپنی اولاد کی سرپرستی فرمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اگر وہ انتقال کر گئے، ماں اور باپ دنیا سے چلے گئے اور اولاد نے ان کے قبر کی زیارت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کے لیے انتقال کیے ہوئے ماں باپ کو طاقت دیتا ہے
کہ ماں باپ قبر میں بھی رہتے ہیں تب بھی اپنے اولاد کی روحانی سرپرستی فرمایا کرتے ہیں. یہ فائدہ زندے کو بھی ہے اور وہ فائدہ مردے کو بھی ہے. اور آگے اسی کے تعلق سے اور سنتے چلے، جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، آپ نے کئی تقریریں سماعت فرمائی. آپ کے قوم کے بڑے ہی بیدار مغز اور نباز عالم حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ سے گفتگو سماعت فرمائی، اور آپ کے یہاں کے خطیب و امام سے بھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، اور حضرت مولانا صدام صاحب قبلہ سے بھی آپ نے تقریر سماعت فرمائی، اور آپ نے بھی عزیزم سے تقریر سنی ہی ہے. یہ ساری باتیں اور نعتیں جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہ سب احسان ثواب میں شامل ہوتا ہے. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، 90 نیکی آپ کو ملتی ہے اور 90 رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سبحان اللہ کہنے والے کو عطا فرماتا ہے. یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، لیکن جو انتقال کر جاتا ہے اس کے نام اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ 90 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے. اور اس کے بعد میں جب کوئی بندہ زمین پر اللہ کو رحمان کہتا ہے، اللہ کو رحیم کہتا ہے، اور جس کے احسان ثواب کے لیے محفل ہوتی ہے، تو خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا وہ بندہ قبر کے اندر اندھیری کوٹھری میں ہے، یہ میری بارگاہ کے ماحولات کے خلاف ہے کہ اس کا چاہنے والا یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی یا اس کے بہو یا اس کے گھر کے لوگ زمین پر رحمان مجھے کہے، رحیم مجھے کہے، کریم مجھے کہے، کرم کرنے والا مجھے کہے، فضل فرمانے والا مجھے کہے، میں اس کو اندھیری کوٹھری میں اندھیرے میں رکھو. یہ میری بارگاہ اور میرے فضل کے خلاف ہے. میری رحمت جھوم جھوم کر کے اعلان کرتی ہے، جس کے گھر والوں نے زمین پر مجھ کو رحمان و رحیم کہا ہے، جاؤ اس کے قبر میں روشنی ہی روشنی کی بہاروں کو نازل فرما دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چنانچہ اس انداز سے بندے مومن کو نیکیاں ملتی ہیں اور بندے مومن کو برکتیں، رحمتیں، نکاحتیں ملتی ہیں.